أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، 15ویں پارے میں ہم داخل ہو چکے ہیں اور اس پارے میں سورہ بنو اسرائیل اور سورہ کہف کا کچھ حصہ انشاءاللہ کور کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ عزیزان محترم، یوں تو اس بارے میں بڑے اہم مضامین یعنی بہت امپورٹنٹ ٹاپکس اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں اور بڑا مشکل ہوگا اس میں سے کچھ پوائنٹس کو الگ الگ چوز کر کے پک کرنے کے لیے، اس لیے میں نے جو بڑے مشہور 10 کمانڈمنٹس کے نام پر جو جانے جاتے ہیں اہل کتاب کے نزدیک، یہود و نصارہ کے نزدیک، بدقسمتی سے ہم مسلمان بہت سے لوگ اس سے غافل ہیں۔ ہم کھانے پینے کی بحث میں الجھے ہوئے رہتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جس چیز کو حرام کیا ہے اس کے علاوہ ڈیلنگز کو لے کر، ایکشنز کو لے کر اس سے ہم غافل ہیں۔ انشاءاللہ آج ان 10 کمانڈمنٹس پر بات ہوگی۔ وہ 10 کمانڈمنٹس کیا ہے میں اس کو بتانے سے پہلے چاہوں گا کہ اس صورت میں جو دوسری چیزیں ہیں ایک اوورویو کے طور پر آپ کے سامنے پیش کروں، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ کہف کے جو تھوڑا سا حصہ اس میں بیان ہوا ہے اس پر بھی تھوڑی اپنی بات رکھ کے اپنے پوائنٹس کی طرف میں پھر لوٹ کر آؤں گا۔ انشاءاللہ پوائنٹ بائی پوائنٹ اس پر بات ہوگی۔ تو عزیزان محترم، جو پہلی آیت تھی وہ اسراء کے تعلق سے ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ رات کے حصے میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی کی جانب لے جایا گیا۔ اور اس صورت میں جو مین یعنی کہ بنو اسرائیل، یہ نام سے ہی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کے مخاطب کون ہے، یعنی کن کو یہ ایڈریس کی جا رہی ہے۔ اور ظاہر بات ہے جن کو بھی ایڈریس کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ مسلمان بھی شامل ہے کہ ان کی روش اگر تم اپناؤ گے تو تمہارے ساتھ بھی یہی حشر ہوگا، اللہ کی سنت بدلتی نہیں۔ تو بنو اسرائیل کا کیا معاملہ تھا کہ جو اللہ رب العزت نے کتابیں نازل فرمائی وہ ان کا انکار کرتے تھے اور رسولوں کا انکار کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اس صورت میں بھی یہ باتیں بیان فرمائی گئی ہے کہ قرآن کے نازل ہونے کو وہ نہیں مانتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور رسول وہ قبول نہیں کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے الزام کو بھی توڑا کہ جو تم زام رکھتے ہو کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، یا اس کی کوئی بات اللہ کے نزدیک نہیں ہے، اللہ تو بس انہیں چاہتا ہے جو اللہ کی اتارے ہوئے دین پر ایمان لائے، اللہ کے رسول پر ایمان لائے، اللہ کی ذات پر ایمان لائے اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر وہ عمل کرے۔ اور اسی طریقے سے اس صورت میں اور بھی جو 10 کمانڈمنٹس ہے، اس کے بعد وہ ساری 10 پوائنٹس بلکہ اس سے بھی ایک دو زیادہ انشاءاللہ اس کے بارے میں باتیں آئی ہے، آیتیں آئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی چیز بیان ہوئی ہے کہ رسولوں کے درمیان اللہ رب العزت نے کچھ رسولوں کو کچھ فضیلتیں دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ تعلیم دینا مقصد ہے کہ ہم رسولوں میں تفریق نہ کریں، جیسا کہ ہمیں سورہ بقرہ میں بھی یہ بات ملتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں یہ بھی بات بتایا گیا ہے کہ نماز کے اوقات بیان کیے گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ فجر کی نماز کی بڑی اہمیت اللہ رب العزت نے جہاں بیان کی ہے اس کے بالکل ساتھ ہی ساتھ اللہ رب العزت نے تہجد کی نماز کی تلقین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اور کہا ہے کہ یہ مقام محمود اچیو کرنے کے لیے بڑی مددگار ہوتی ہے۔ اور کہا ہے کہ اس میں اللہ کے نبی کو دعا کرنے کے لیے کہ میرا داخل ہونا عزت کا ہو اور میرا نکلنا بھی عزت کا نکلنا ہو، اور مدد کی اللہ رب العزت سے دعا کرنے کی بات کہی ہے۔ اور اسی طریقے سے قل ربی وجاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، جو ہم اکثر پڑھتے ہیں، اعلان کرو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، اور باطل تو نابود ہونا ہی تھا۔ اسی طریقے سے آگے چل کر اور جو چیزیں بیان ہوئی ہے اس میں موٹے طور پر میں بتا دوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 معجزات دیے گئے تھے اس کا بھی اس میں ذکر ہے، اور بنو اسرائیل نے اس کا انکار کیا اس کا بھی اس میں ذکر ہے۔ اور یہی چیزیں ہمیں بھی اشارتاً اللہ رب العزت نے اشارتاً نہیں بلکہ سیدھے طور پر بتانا یہ مقصد ہے کہ اگر یہی روش ہماری بھی رہے گی تو اللہ کی سنت نہیں بدلتی اور اللہ کی گرفت میں پکڑ میں ہم بھی آ جائیں گے۔ اور آخری سورہ میں نے مؤخر کر رکھا ہے، بڑا اہم ہے، انشاءاللہ اس یعنی پارے کا جو خاتمہ ہوگا اس سے پہلے میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھ کر سناؤں گا۔ اور جو سورہ کہف ہے، سورہ کہف میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ جو وہ نوجوان جو شرکیہ عقائد سے بچنے کے لیے جن کے اوپر جبر کیا جاتا، اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا،
اے اللہ رب العزت ہمیں رحمت کے آغوش میں لے لے، ہم پر رحم کر اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اس طریقے کی وہ دعا کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت انہیں کہف میں سالوں سال نہیں بلکہ صدیوں تک سلا دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کے ایک معجزے میں سے ایک معجزہ ہے۔ تو عزیزان محترم، بتانا یہ مقصد تھا کہ سورہ کہف میں جو ابتدائی چیزیں بیان ہوئی ہے اس سے مقصد یہ ہے کہ جو بندے اللہ کے دین پر عمل کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ غیب سے انہیں کسی بھی صورت میں مدد پہنچا سکتا ہے۔ 300 سال سے زیادہ ایک غار میں اللہ رب العزت کا سلانا یہ ایک معجزے سے کم نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کا ذکر سورہ کہف میں فرمایا ہے۔ تو یہ تھا مختصر خلاصہ، ایک اوور ویو پارے 15ویں پارے کا۔ اب آئیے ان 10 نکات پر، یا یوں کہیے کہ 10 یا 11 نکات پر پوائنٹ بائی پوائنٹ میں آپ کے سامنے بات کروں گا۔ ایک ایک پوائنٹ پہ اگر وقت لینا چاہوں تو شاید 1 گھنٹہ بھی کم نہ ہو، لیکن یہ وقت کا تقاضا ہے کہ اسے کم وقت میں کچھ اہم باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھوں۔ تو اللہ رب العزت نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ پہلا پوائنٹ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ کٹ کرو پہلے پوائنٹ کی طرف۔ اس سے پہلے میں پوری لسٹ بتا دوں کہ کن کن پوائنٹس پر بات ہوگی۔ سب سے پہلی چیز بنو اسرائیل میں اور اسی طریقے سے سورہ انعام میں بھی ہمیں ملتی جلتی باتیں ملتی ہے۔ آئیے بنا دیر کرتے ہوئے چلیں گے کہ کیا باتیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں اس صورت میں۔ سب سے پہلی چیز ایک اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اور اسی کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بھی بیان فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور تیسری چیز اللہ رب العزت نے ذوی القربہ یعنی قریبی رشتہ داروں کو حق کے طور پر مدد کرنے کی بات کہی ہے۔ فضول خرچی سے بچنے اور بخیلی سے بچنے اور ہاتھ کھلا رکھتے ہوئے بھی خرچ کرنے سے بھی اللہ رب العزت نے روکا ہے۔ چوتھی چیز جو اللہ رب العزت نے اس میں بتائی ہے کہ مفلسی کے ڈر سے، غریبی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کیا جائے۔ پانچویں چیز زنا کے قریب نہ جانے والی بات۔ چھٹی چیز ناحق کسی کا قتل نہیں کرنے والی بات۔ ساتویں چیز اللہ رب العزت نے اس میں جو بیان فرمائی ہے وہ یتیم کے مال کے قریب میں نہ جانے کی بات۔ آٹھویں چیز عہد و پیمان کو پورا کرنا۔ نویں چیز ناپ تول میں، وزن میں کمی نہیں کرنے کی بات۔ 10ویں چیز جس چیز کا علم نہیں تمہیں بات کرنے کی ضرورت نہیں اس کی اور آخری بات تکبر۔ اللہ رب العزت کے نزدیک تکبر بالکل ناپسندیدہ ہے۔ اونٹ سوئی کے ناگے میں جس طریقے سے نہیں جا سکتا، ایک متکبر شخص بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور اس کے بعد بریکٹ کلوز، یعنی جس سے شروع ہوئی تھی بات وہی چیز اللہ رب العزت پھر بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ تو آئیے عزیزان محترم پہلے پوائنٹ کی طرف۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ آیت ذرا بڑی لمبی ہے عزیزان محترم، اور مزید باتیں میں اس میں کہنے کی وجہ سے وقت اور زیادہ ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا کلام ہے، اسی چیز میں اللہ رب العزت نے بہت سی چیزیں سمیٹ لی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ دراصل بیج ہے جس کے ذریعے سے سارے اچھائیاں پھوٹتے ہیں، اور اگر کوئی شرک کرا اس کے ذریعے سے ساری برائیاں پھوٹتی ہے۔ تو عزیزان محترم یہ دل کا عقیدہ ہے، جس کے دل میں یہ عقیدہ مضبوط ہو تو ساری جو اچھائیاں ہیں اپنے آپ پنپنے لگتی ہے اور باہر بھی آتی ہے، اور اس سے اس کی ذات کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اس کے رشتہ داروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور سارے معاشرے کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے دل کی اصلاح کو اور دل کے جو عقیدے کو بار بار اللہ رب العزت نے متوجہ کیا ہے کہ اپنا عقیدہ صحیح کر لے۔ اس کے بعد یہ حقوق اللہ ہے، اللہ رب العزت نے اسے ترجیح دی۔ اس کے فوری بعد اللہ رب العزت نے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا والدین کے ساتھ احسان کے سلوک کی بات کی ہے۔ تو عزیزان محترم ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے بعد آسمان سے لے کر اس زمین کے اوپر جتنی نعمتیں ہمیں اللہ نے نازل فرمائی ہے وہ سب سے بہترین نعمت والدین ہے۔ جو چیزیں اب ہمیں پہنچتی ہے بطور نعمت
اس کا ذریعہ والدین کے ذریعے سے جتنی چیزیں پہنچتی ہے دنیا کا کوئی دوسرا انسان ہمیں اتنی چیزیں مہیا نہیں کرتا. ہماری پیدائش سے لے کے ہماری پرورش تک، ہمیں کھڑے ہونے تک، کھانے کا، پینے کا، کپڑے کا، یعنی ہر چیز اللہ رب العزت والدین کے ذریعے سے ہمیں پہنچاتا ہے. اور سوسائٹی میں یہ چیز کو باقی رکھنے کے لیے والدین کے ساتھ احسان کے سلوک کو اللہ رب العزت نے اپنے بعد اسی کو بیان فرمایا ہے. اور ایک واضح باریک فرق بھی بتایا ہے، عبادت کا مستحق صرف اللہ ہے، اور احسان میں اگر کوئی مستحق ہے، احسان اگر کسی کے ساتھ کرنا ہے تو والدین ہیں. اگر والدین کے ساتھ احسان نہیں ہم کر سکتے تو دنیا کے کسی دوسرے شخص کے ساتھ اگر ہم احسان کرنے کی بات کریں تو یہ ایک مزاحیہ بات ہوگی. اسی طریقے سے عزیزان محترم اللہ رب العزت فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اگر یہ دونوں میں سے ایک بھی اگر ضعیفی کو پہنچ جائے تو تم انہیں اف تک نہ کہنا. اف کا معنی یہ ہے کہ ان سے کسی بھی قسم کی بیزارگی کا اظہار کرنا. عزیزان محترم یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، آگے انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کا بھی ہمیں موقع دیتا ہے. یہ اللہ کی رحیمی ہے، یہ شان کریمی ہے کہ اللہ رب العزت پھر بھی ہمیں موقع دیتا ہے. اور یہ کہتا ہے کہ انہیں جھڑکو مت. اور پرندے جس طریقے سے اپنے پروں میں بچوں کو سمیٹ لیتے ہیں، والدین جب ضعیفی کی حالت کو پہنچتے ہیں، اولاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ والدین کے ساتھ وہ اس طریقے کا سلوک کرے. یہی احسان ہے. جس طریقے سے اللہ رب العزت ہمیں ایک گوشت کے لوتھڑے کی طرح بلکہ نطفے کی طرح ماں کے پیٹ میں رحم میں داخل کرتا ہے، تو ماں اس بوجھ کو بڑی ہنسی خوشی تکلیف سہتے ہوئے اس کو یعنی جھیلتی ہے، اسے برداشت کرتی ہے. اور اللہ نے کوک کو بھی رحم کر کے پکارا ہے، یعنی یہ جگہ وہ ایسی ہے جس میں ماں تکلیف اٹھانے کے باوجود خوشی خوشی اسے برداشت کرتی ہے. رحم کی تعریف بھی دراصل یہ ہے کہ اگر کوئی تمہیں تکلیف دے، اس تکلیف کے بدلے میں تم یعنی اس کو اچھائی سے پیش آئے. اور ماں ہماری پیدائش کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سلوک دینا شروع کر دیتی ہے. اسی لیے دوسری بات یہ ہے کہ جب اس کے گود میں یعنی کہ ایک چھوٹا سا بچہ گوشت کا لوتھڑا اس کے گود میں اللہ تعالیٰ جب بھیجتا ہے، اس امانت کی حفاظت جس طریقے سے وہ کرتی ہے شاید دنیا کا کوئی دوسرا رشتہ نہ کرے. اور اسی طریقے سے باپ جو چاہے کتنا بھی ناکارہ ہو، نکما ہو، اکثر باپوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ اولاد کے ہوتے ساتھی وہ سدھر جاتے ہیں اور اپنی زندگی کا رخ یکسر بدل جاتا ہے اور محنت کرنے لگتے ہیں اور زندگی کی پوری یعنی جد و جہد محنت پورا سرمایہ اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ وہ فکر مند رہتے ہیں. اس لحاظ سے عزیزان محترم اخلاقی تقاضا بھی ہے اور دینی تقاضا بھی ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں. اور یہی چیز جب ضعیفی کے طور پر اللہ رب العزت ہمیں ریٹرن دیتا ہے، جس طریقے سے ماں کے گود میں ایک گوشت کا لوتھڑا آتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے حصے میں ایک ہڈیوں کا کوڑا یعنی ایک ضعیف، ایک بزرگ جس کی پوری تاریخ ہماری خدمت میں لگی ہوئی تھی، وہ ہمارے سامنے جب آتا ہے تو ہم جب اس امتحان میں مبتلا ہوتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ. ہماری یہ سکت نہیں رہتی کیونکہ ہم بیچ میں ٹھہرے ہوئے رہتے ہیں. ایک طرف ہماری اولاد، ایک طرف ہمارا سٹیٹس، ایک طرف ہمارا امپلائمنٹ، کئی ہماری چیزیں، پھر ہمارے والدین جو ضعیفی کو پہنچے، اب ان کے پاس کوئی وہ چیز بچی نہیں جو جوانی میں ہم امید رکھتے تھے کہ ان سے کچھ ریٹرن کی، اب ہمیں صرف دینا ہے اور یہی ہمارا امتحان ہے. اسی لیے اللہ رب العزت کہتے ہیں وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے والدین پر ایسا رحم کرے جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا. اور ربکم عالم بما فی نفوسکم، اور اللہ کہتا ہے کہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے نفسوں میں کیا ہے، تمہارے دلوں میں کیا ہے. یعنی عزیزان محترم اصل مقصد یہاں پر جو چیز ہے وہ محبت ہے، ہمدردی ہے. اس کو لے کر کبھی کبھار تھوڑی سی کھٹ پٹ ہو جاتی ہے، تھوڑی سی نظر اندازی ہو جاتی ہے، یعنی تھوڑی سی لاپرواہی بھی ہو سکتی ہے، فطری بات ہے، ہم میں سے بہت سو سے ہو سکتا ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ وہ اللہ بڑا غفور ہے، اگر کوئی توبہ کر لے، اصلاح کر لے، پھر سے اپنے والدین کی خدمت کرنے لگے تو اللہ کہتا ہے کہ عفو غفورا، وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے. اواب، یعنی کہ پلٹ کے آنے والوں کو وہ معاف بھی کرتا ہے اور وہ غفور بھی ہے. تو عزیزان محترم آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ والدین جو اس زمین پر ایک اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، ہم ان کا کس طریقے سے خیال رکھتے ہیں. یہ تھے 2 پوائنٹ توحید اور والدین کے ساتھ حسن سلوک. اب آئیے تیسرے پوائنٹ کی طرف، وَآتِ ذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اور اللہ کہتا ہے کہ رشتہ داروں کو، قریبی رشتہ داروں کو اور مساکین کو اور مسافرین کو
مال سے مدد کرنے کی بات وہ مفہوم میں اللہ بیان فرماتا ہے۔ عزیزان محترم، وآتی ذی القربى حقہ، اللہ تعالیٰ نے اسے حق کے طور پر کہا ہے۔ جو بھی مالدار ہے وہ دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے ایک امانت ہے، ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں ذریعہ بنا رہا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں۔ عزیزان محترم، اللہ نے کہا ہے کل نفس بما کسبت رہینا، ہر نفس اللہ رب العزت کے پاس رہن کے طور پر، گروی کے طور پر ہے، اور جو نفس اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اگر اس کے مستحق لوگوں کو پہنچائے گی، یہ دراصل اللہ رب العزت کے نزدیک بڑا عظیم مقام پائے گی۔ تو عزیزان محترم، جو مالدار ہے اس کے لیے بھی امتحان ہے، اور جو غریب ہے اس کے لیے بھی امتحان ہے۔ مالدار کا امتحان یہ ہے کہ وہ بتائے طریقے پر مال خرچ کر رہا ہے یا نہیں، اور جو شکر ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم شکر کرے گے تو وہ مزید دے گا۔ اسی طریقے سے جو غریب ہے، مستحقین ہے یا غربا ہے رشتہ دار میں، انہیں چاہیے کہ جو بھی اللہ رب العزت نے انہیں دیا ہے اسی میں اللہ پر صبر کرے اور اسی کا شکر کرے، اور اسی طریقے سے اپنے عزت نفس کو بچائے رکھے اور اللہ ہی سے مدد مانگے۔ یہ غربا کے لیے تعلیم ہے دین کی۔ اگر مالدار اس کے پاس مال دیا گیا ہو اور اس نے فضول خرچی کی، جیسا کہ اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ کیسے شیطان کا بھائی ہے عزیزان محترم؟ اگر آپ دیکھیں گے، میں اور آپ اگر ہمارے رشتہ داروں میں غریب ہے اور ہم جیسے کہ یعنی جیسا مرضی چاہے ویسا پیسہ اڑا رہے ہیں، اور فضول خرچی میں ہم پیسہ اڑا رہے ہیں، شاپنگ میں لاکھوں روپے اڑا رہے ہیں، شادیوں میں لاکھوں روپے اڑا رہے ہیں، گھر میں ایک گاڑی رہنے کے باوجود دوسری گاڑی لے رہے ہیں، مہنگے مہنگے موبائلز لے رہے ہیں، مہنگے مہنگے لیپ ٹاپس لے رہے ہیں، مہنگے مہنگے ڈیوائسز لے رہے ہیں، اور دوسری طرف دیکھیں گے تو فاقے پڑے ہوئے ہیں رشتہ داروں کے، تو کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا رشتہ دار تم سے خوش رہیں گے؟ رشتہ دار میں اور آپ کے بیچ میں کچھ محبت الفت باقی رہے گی یا پھر دشمنی ہو جائے گی؟ یقیناً دشمنی ہو جائے گی، اور آپس میں تفرقہ، آپس میں غصہ، آپس میں بغض رہے گا، اور شیطان یہی چاہتا ہے۔ اور فضول خرچی اس کا ذریعہ بنے گی۔ شیطان کی جو چیز پسندیدہ ہے وہ پسندیدہ چیز ہوتی چلے جائے گی، آپس میں دوریاں بڑھتی چلے جائے گی۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ اور تیسرے پوائنٹ میں یہ بھی بات ہے کہ تم بخیل بھی اتنے نہ ہونا کہ گردن، جس طریقے سے یہاں پر میٹافور کے طور پہ، مثال کے طور پہ بیان گیا ہے کہ اپنی گردن کو بالکل ایسے دبائے مت رکھو ہاتھوں سے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مال کو بالکل پکڑ کے مت رکھو، اور اسی طریقے سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مال کو بالکل کھلا مت چھوڑ دو۔ یہ نہ ہو کہ آپ خود بعد میں پچھتانے لگے، یا آپ کی اولاد یا آپ کے بھائی یا آپ کے عزیز و اقارب یہ کہنے لگے کہ یہ کیا کر دیا آپ نے کہ ہم پریشان ہیں اور آپ نے دوسروں کو دے دیے پیسے۔ اور اسی طریقے سے ایک بات یہ بھی بتائی گئی ہے اس میں کہ ہوتا یہ ہے اکثر کہ جو مال جو سخی ہوتا ہے یا پھر مال کو جب ہم خرچ کرتے ہیں، حالات ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتے، اور اس دوران میں اگر کوئی سائل آپ کے پاس آ جائے تو اسے بھی جھڑکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس سے معذرت خواہ ہونا چاہیے، اور اس سے ہو سکے تو اچھی بات کر کے اسے رخصت کرنا چاہیے۔ آئندہ اگر امکان ہوا زیادہ اگر مال آیا تو میں تمہیں دوں گا، اس طریقے کی بات کر کے اچھی سے اسے رخصت کرنا چاہیے۔ یہ تھا تیسرا پوائنٹ عزیزان محترم۔ تو آئیے بڑی تیزی کے ساتھ چوتھے پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اولاد کو مفلسی کے ڈر سے ان کا قتل نہ کرو۔ عزیزان محترم، دور جاہلیت میں عرب لوگ بچی کے پیدا ہونے پر منحوس سمجھتے تھے، اور اس طریقے سے بچی کے پیدا ہونے پر اسے زندہ ہی دفن کر دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ پیدا کرو، پالو پوشو، بڑا کرو اور دوسرے کے حوالے کرو، یہ کوئی کمانے والی تو ہے نہیں کہ اسے رکھو، اور اس طریقے سے دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور اللہ رب العزت نے اس چیز پر روک لگاتے ہوئے یہ کہا کہ اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو۔ اب یہاں پر دیکھیے عزیزان محترم، دور جاہلیت کے عرب تو سمجھ گئے اور انہوں نے اس چیز کو چھوڑ دیا، اور آج ان کے نزدیک بیٹی رحمت ہے، لیکن آج کل کے پڑھے لکھے جنات کو کون سمجھائے کہ آج بھی معاشرے میں بہت سے لوگ یعنی کہ اولاد زیادہ ہونے کو برا سمجھتے ہیں، اور وہ لوگ زندہ ہونے کے بعد ان کا قتل کرتے تھے۔ آج کے دور میں پیٹ میں ہی اسے صاف کر دیا جاتا ہے اولاد کو، اس ڈر سے کہ وہ آئیں گے تو کیا کھائیں گے اور کیسے رہیں گے۔ اللہ یہاں پہ فرماتا ہے کہ اللہ ہی انہیں رزق دے گا اور تمہیں بھی اللہ ہی نے رزق دیا ہے۔
تو عزیزان محترم آج کے جو گورنمنٹ کے جو جتنے بھی پالیسیز بنتے ہیں وہ اس چیز کو لے کر بنتے ہیں کہ جو اویلیبل ریسورسز ہے اس میں زیادہ لوگ ہو گئے تو کیا کھائیں گے. وہ اس چیز پر فوکس نہیں کرتے کہ جو اویلیبل ریسورسز ہے اس کو کیسے ملٹیپلائی کیا جائے. بجائے اس کے وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو دور جاہلیت کے جو عرب تھے وہ سمجھتے تھے کہ وہی رازق ہے، اور آج کے ماڈرن لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ وہی رازق ہے. محض کھانے کی غرض سے، محض بھوک کی غرض سے اگر کوئی قتل کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بڑا ناپسند کرتے ہیں. اور اسی طریقے سے پچھلے ویڈیو میں نے سورہ نحل کی ایک آیت کے حوالے سے لڑکیوں کے پیدا ہونے پر قتل کرنے کی جو بات تھی اور لڑکیوں کے حقوق کی جو بات تھی اس پر بھی میں نے ایک ویڈیو بنایا. عزیزان محترم ہمیں یہ چاہیے کہ رازق صرف اللہ ہے اور اسی پر ہمیں اعتبار کرنے کی تعلیم اللہ رب العزت دیتا ہے. محض مفلسی کے ڈر سے اگر کوئی قتل کر رہا ہے تو یہ بہت بری بات ہے، کوئی اور دوسرے وجوہات ہو تو کوئی اور بات ہے. تو عزیزان محترم یہ تھا چوتھا پوائنٹ. اب آئیے بڑی تیزی کے ساتھ پانچویں پوائنٹ کی طرف، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. زنا کے تعلق سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے قریب بھی مت جاؤ، اور یہ بھی فرماتے ہیں وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بڑی بری راہ ہے. عزیزان محترم انسان جب سے اس دنیا میں آیا ہے، یعنی بھیجا گیا ہے اللہ رب العزت کی جانب سے بنو آدم کا، تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز پہلی بیان فرمائی کہ ہم نے لباس بھی اتارا، یعنی حیا بھی اتاری. لباس کا مقصد یہ ہے کہ وہ ہمیں موسموں سے محفوظ کرنے کے ساتھ ساتھ زینت کے ساتھ ساتھ ہماری حیا کو بھی محفوظ رکھتی ہے. اور یہی حکم اللہ رب العزت کا روز اول سے ہے، اور ہر سماج میں، ہر مذہب میں، ہر ریلیجن میں اس کو برا مانا گیا ہے کہ شادی کے علاوہ لڑکے اور لڑکی میں کوئی تعلقات قائم ہو جائے. اور اس کے بارے میں جو اللہ نے آیت جس طریقے سے نازل فرمائی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ. عزیزان محترم بتانا یہ مقصد ہے، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو بلکہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اور یہی بات سورہ نور میں اللہ رب العزت نے فرمائی ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو پست رکھے، یعنی نظروں کی حفاظت رکھے تاکہ وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر سکے. تو کیسے تعلق اللہ رب العزت نے جوڑا ہے کہ کیسے کوئی چیز سٹیپ بائی سٹیپ کس برے نتیجے کی طرف لے کے جاتی ہے. اللہ رب العزت اس راستے ہی پر روک لگا دی جس کا راستہ تباہی کی طرف جاتا ہو، اور کہا اللہ رب العزت نے وَسَاءَ سَبِيلًا. اب میں اس ٹاپک پہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. سوشل میڈیا میں کس طریقے کا گند پھیلا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے جو یعنی کہ سائٹس ہے یا پھر یہ کمیونیکیشن جس طریقے سے واٹس ایپ ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، اور بھی جو دوسرے ذرائع ہے اس کے ذریعے سے کیا کیا گند پھیلی ہوئی ہے. آج مٹھی کے اندر موبائل فون آ گیا ہے، کسی بھی کونے میں بیٹھ کر کیا چیزیں ہو رہی ہے اس کے بارے میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، میں اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں. اور اسی طریقے سے سورہ انعام میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. فحش یعنی بے حیائی کے طرف، یعنی تم تنہائی میں بھی بے حیائی کے کام مت کرو اور کھلے میں بھی مت کرو. اللہ رب العزت سے کوئی چیز چھپی نہیں ہے. عزیزان محترم یہ پورے فیملی کو بکھیر دینے والا یہ عمل ہے. دنیا چاہے آج اسے کسی بھی طریقے سے لیگلی اس کو پرمیشن بھی دے دے، یا پھر اسے لیو ان ریلیشن شپ کے نام پہ یا پھر کسی بھی نام پہ اس کو اجازت دے دے، لیکن دنیا میں ہر مذہب کے لوگوں نے اسے برا جانا ہے اور سوسائٹی میں اسے ناپسند کیا گیا ہے. اور اس کی تباہی کا سیدھا اثر نفسیاتی طور پر بھی ہمیں ہوتا ہے، اور سماج میں برا نام بھی اس کا، یعنی اس کا برا نام ہوتا ہے جو اس طریقے کے کاموں میں ملوث ہوتے ہیں. یہ تھا پانچواں پوائنٹ. اب آئیے عزیزان محترم چھٹے پوائنٹ کی طرف جو بات کرتا ہے قتل نفس، یعنی کسی بھی نفس انسانی کو قتل کرنا اللہ رب العزت نے بنا حق کے حرام کر دیا ہے. اسی طرح دوسرے حصے میں قرآن کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کوئی ایک ناحق اگر کسی انسان کو ناحق قتل کرے اس نے گویا تمام نوع انسانی کو قتل کر دیا. آدم علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر جو سورہ اعراف میں آیا ہے اس میں یہ آیت ہمیں ملتی ہے کہ اگر کسی نے ایک انسان کا قتل ناحق کیا تو گویا اس نے تمام نوع انسانی کا قتل کیا. اور یہاں پر ایک ایکسپشن جو دیا گیا ہے الا بالحق، اگر حق کے ساتھ، یعنی اس کا کوئی جرم ثابت ہو گیا، سنگین جرم، اور
हुकूमत उसको सजा दे, ये और बात है। लेकिन यहां पर भी फिर एक एक्सेप्शन ये दिया गया है कि इसराफ नहीं करना। इस्लाम की शरीयत में कातिल की सजा के लिए जो मकतूल हुआ है उसके रिश्तेदारों को भी हक दिया गया है। हुकूमत सिर्फ यहां पर एग्जीक्यूटर की हैसियत से काम करेगी, जबकि दूसरे कवानीन में हुकूमत सारा का सारा अमल अंजाम देती है। इस्लाम में उसके वली को, उसके रिश्तेदार को भी हक दिया गया है, चाहे तो वो सजा के तौर पर, किसास के तौर पर उसके भी कत्ल की बात कहे हुकूमत से, या फिर दियत ले, कंपनसेटरी मनी वैल्यू कुछ ले ले, या फिर कुछ और रिटर्न ले ले, या फिर उससे सरे से माफ कर दे। ये एक चीज है। इसके बाद अल्लाह, आइए 7वें पॉइंट की तरफ, माल यतीम, वला तकरबू माल यतीम। यहां पर भी यतीम के माल के करीब में ना जाने की बात कही गई है। अजीजान मोहतरम, ये हुस्न और ये माल, ये दो ऐसी चीजें हैं, इसमें अगर जरा सी भी लापरवाही अगर हम बरतने लगे तो एक संगीन गुनाह हमसे सरजद हो सकता है। इसीलिए ऐसे चीजों से जितनी ज्यादा दूर रहे उतना ही अच्छा है। ये तालीम अल्लाह ताला हमें देता है। लेकिन इसमें भी एक इस्तिस्ना, एक एक्सेप्शन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रखा है कि अगर कोई यतीम है, वो जाहिर बात है उसे कोई शऊर नहीं है, माल है, माल भी एक जगह रखे जाएगा तो कम भी होगा और इसी तरीके से लोगों के काम में भी नहीं आएगा। अगर कोई साहब जो जिसके कस्टडी में वो यतीम है, उसके माल को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके उसको ग्रो करना चाहेगा, उसको यूज करके उसको और ज्यादा उससे कमाने की अगर नीयत है और उसका फायदा हस्बे मामूल कुछ मेहनताना लेना चाहे, ले सकता है और बच्चे की मुस्तकबिल के लिए कुछ इन्वेस्ट कर सकता है, ये एक्सेप्शन है। और जैसे ही वो बलूगत को पहुंचे, अकल को पहुंचे, उसको उसका माल गवाह रख के उसको हवाले कर देना चाहिए। और बेहतरीन गवाह तो अल्लाह रब्बुल इज्जत है। ऐसी बात हमें सूरे निसा में भी मिलती है। और इसी के साथ साथ 8वें पॉइंट की तरफ आइए, जो माले यतीम, जो अहद व पैमान के ताल्लुक से बात करता है। अजीजान मोहतरम, अहद व पैमान इतना जरूरी है दीन इस्लाम में, इसकी जगह जगह हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत तालीम दिया करते हैं। एक रिवायात में तो यह भी आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं यहां रुकूंगा, और वो सहाबी यानी कि जो साहब थे वो वापस नहीं आए, तो बहुत देर तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर ठहरे हुए थे, इसलिए कि उन्होंने कहा कि मैं यहां ठहरूंगा। ये तो एक बात रही। इसके अलावा अहद व पैमान का पूरा करना अजीजान मोहतरम, ये दीन इस्लाम की अहम तालीमात से है। आज हम देखते हैं कि पैसे ले लेते हैं तो देते नहीं, और इसी तरीके से जो भी यानी उनके बस में नहीं रहता फिर भी हम उसका वादा कर बैठते हैं और बाद में परेशान होते हैं, जिसकी वजह से लोगों के अंदर एक गलत तासुर देने में हम खुद उसके यानी कि शरीक हो जाते हैं, हम खुद उसमें शरीक हो जाते हैं। इस चीज का भी हमें एहतियात रखना, लिहाज रखना जरूरी है। और इसी तरीके से नापतोल, नवा चीज, नापतोल में कमी, यानी जो चीज जैसी देनी है, कारोबार में किसी किस्म का फ्रॉड नहीं। एक चीज बताए लेबल से और दूसरी चीज बेचे, ऑनलाइन में ये अक्सर हो रहा है। इसी तरीके से डंडी मारना, वजन कम करना, क्वालिटी में कंप्रोमाइज करना और कस्टमर को गलत तरीके से अट्रैक्ट करके अपनी चीज बेच देना, और इसी तरीके से बहुत से फूड में एडल्ट्रेशन करना, मिलावट करके बेचना, डुप्लीकेट बेचना, ये सारी चीजें अजीजान मोहतरम वसीतर अगर ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन में देखा जाए, बिजनेस की जो धांधलियां है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इससे सख्त मना करता है और ऐसी कमाई भी हराम है। तो अजीजान मोहतरम, बगैर इल्म और तहकीक के बात करना, 10वां पॉइंट, ये बड़ा अहम पॉइंट है अजीजान मोहतरम। अक्सर हम देखते हैं आज क्या है, सोशल मीडिया पे हर स्क्रॉल पे एक नया स्कॉलर है, वो अपनी बात कह रहा है और उसे हम जाने बिना, देखे बिना कुरान में वाक़तन ये चीज मौजूद है या नहीं है, हदीस में वाक़तन ये चीज बयान फरमाई है या नहीं है, या ये इसका सोर्स क्या है, इसकी हकीकत क्या है, हम देखते नहीं, बस सीधा फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। अजीब सा माहौल चल पड़ा है, बड़ी लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज का एक नशा सा छा गया है कि जब अच्छा पोस्ट दिखा शेयर कर दिए, देखने में अच्छा पोस्ट दिखा शेयर कर दिए। अजीजान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक ये बड़ी ही नापसंदीदा चीज है, और बिलखसूस जब दीन की बात आती है तो ये और भी नापसंदीदा हो जाती है, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान मुबारक है कि आदमी का झूठा होने के लिए इतना काफी है कि वो सुनी सुनाई बात लोगों तक फैला दे। अजीजान मोहतरम, गौर कीजिएगा इस हदीस पे, अगर आपके पास सच्ची भी बात पहुंच गई है उस सोर्स से जिसका आपको यकीन नहीं है,
آپ اس چیز کے پابند ہے کہ اس کی تحقیق کرے بغیر آپ اس کو نہیں بھیج سکتے، کیونکہ وہ سچ ہونے کے باوجود آپ گنہگار ہو سکتے، کیونکہ آپ کے اوپر جو ذمہ داری ہے وہ تحقیق کی ہے۔ عزیزان محترم، غور سے سنیے گا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے کان کا، تمہارے آنکھ کا، تمہارے دل کا سب سے پرسش ہوگی کل روز قیامت۔ کیا تم نے سنا تو تحقیق نہیں کی؟ کیا تم نے دیکھا تو تحقیق نہیں کی؟ کیا تمہارا دل اس پر گواہ تھا، مطمئن تھا جو تم نے شیئر کیا؟ تو عزیزان محترم، اس چیز سے بھی ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ آئیے آخری 11ویں پوائنٹ کی طرف، تکبر۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان کا تکبر کرنا اللہ رب العزت کو بے حد ناپسند ہے۔ نہ تم زمین کو پھاڑ سکو گے، نہ تم آسمان تک پہنچ سکو گے، اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے عزیزان محترم، ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر اللہ رب العزت کی چادر ہے۔ اگر کوئی تکبر کرے گا گویا اس نے اللہ کی چادر کو کھینچنے کی حماقت کی ہے۔ عزیزان محترم، تکبر وہ انسان کو کہتے ہیں جو حق آنے کے باوجود اس کو قبول کرنے سے انکار کرے، اور اسی طریقے سے تکبر اس چیز کو بھی کہتے ہیں جو سامنے والے کو حقیر سمجھے۔ عزیزان محترم، تکبر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ شیطان نے جو چیز کی تھی وہ تکبر ہی تو تھا۔ اس نے کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اس کو مٹی سے بنایا گیا اور مجھے آگ سے بنایا گیا۔ عزیزان محترم، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں تکبر اتنا پھیل چکا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہماری ایگو بوسٹ ہو جاتی ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن ایک دوسرے کا آئینہ ہوتا ہے، اور آئینہ جو چیز حقیقت ہوتی ہے وہی بتاتا ہے۔ آج اگر کسی کو اصلاح کرنے کی بات کہی جائے تو کہتا ہے کہ تو ٹیرا دیکھ۔ تو عزیزان محترم، یہ بدترین کلمہ ہے حدیث کی روشنی میں، جب کسی سے اصلاح کی بات کہی جائے اور وہ کہتا ہے کہ تو تیرا دیکھ لے۔ عزیزان محترم، آج ہمیں اس چیز سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری پوائنٹ، جو پہلا پوائنٹ شروع ہوا تھا توحید سے لے کر شرک نہ کرنے کا، اور آخری میں بھی یہی بریکٹ کلوز کے طور پر اللہ رب العزت پھر سے وہی بات توحید کی کرتا ہے اور شرک سے بچنے کی بات کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یہی وہ دو محرکات ہے، ایک اللہ کو ماننا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے مجھے کھڑے ہونا ہے اور اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جب تک یہ محرک، یہ عقیدہ ہمارے دل میں مضبوط رہے گا، دوسری اچھی چیزیں اسی طریقے سے نکلتے رہے گی۔ عزیزان محترم، یہ تھا سورہ بنو اسرائیل کے 10 کمانڈمنٹس، 11 پوائنٹس۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، اور جو بات میں نے کہی تھی سورہ کہف کے تعلق سے کہ وہ نوجوان تھے، انہوں نے شرک سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگی، اللہ نے کہف میں یعنی غار میں انہیں پناہ دی۔ یہ اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے۔ یہ 16واں پارے کا یہاں پر اختتام ہوا، معاف کیجیے گا 15ویں پارے کا یہاں پر اختتام ہوا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک ایک پوائنٹ اس میں اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس پر لمبی گفتگو کی جائے، انشاءاللہ سپریٹ ہر پوائنٹ پہ ویڈیو بنایا جائے گا۔ آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے اور دعا کی ضرورت ہے۔ اگر کچھ اس غلطی ہو گئی تو اس خاکسر بندے کی اصلاح کیجئے گا، اللہ رب العزت اس کے بدلے میں بھی آپ کو اجر دے۔ جب تک کل تک کے لیے انشاءاللہ اجازت دیجئے، کل 16ویں پارے کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔